اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ دیکھیں اس سے پہلے مستثنیٰ ہم نے پڑھ لیا تفصیل سے، مستثنیٰ کا اعراب ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ ایک لفظ اس میں آتا ہے غیرہ، یہ کبھی تو استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی اصل وجہ استثناء کے لیے نہیں ہے۔ اسی غیرہ کے متعلق ہم آج کے سبق میں تفصیل پڑھیں گے۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرَ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا تقول جاءني القوم غير زيد وغير حمار وما جاءني غير زيد القوم وما جاءني أحد غير زيد وغير زيد وما جاءني غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد۔ واعلم أن لفظة غير موضوعة للصفة وقد تستعمل للاستثناء كما أن لفظة إلا موضوعة للاستثناء وقد تستعمل للصفة كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ای غیر اللہ وکذالک قولک لا الہ الا اللہ۔ عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف۔ اور تو جان لے کہ غیرہ کا اعراب مستثنیٰ کے اعراب کی طرح ہے الا کے ساتھ، جیسا کہ تو کہے گا جان القوم غیر زید غیر حمار وما جانی غیر زید القوم، اور ما جانی احد غیر زید غیر زید ما جانی غیر زید ما رأیت غیر زید ما مررت بغیر زید۔ آگے فرمایا تو جان لے کہ لفظ غیرہ اس کی وضع کیا گیا اس کو صفت کے لیے اور کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ لفظ الا اس کو وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے اور یہ صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہاں پہ جو الا ہے یہ غیر کے معنی میں ہے، اور اسی طرح تیرا قول ہے لا الہ الا اللہ۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں نا غیرہ کا اعراب بتا رہے ہیں۔ غیرہ یہ جو لفظ ہے اس کی اصل وجہ کس کے لیے ہوتی ہے وہ تو آگے چل کے آپ پڑھیں گے۔ اس کے اوپر آپ نے کیا اعراب پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد، اس کے اوپر کیا اعراب پڑھنا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو الا کے ساتھ جو مستثنیٰ آتا ہے اس مستثنیٰ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب آپ نے غیرہ پر پڑھنا ہے، غیرہ کے بعد نہیں بلکہ غیرہ پر پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ مستثنیٰ اگر متصل ہو الا کے بعد ہو کلام موجب میں ہو تو پھر اس کے اوپر نصب آتا ہے، جیسے تھا نا جان القوم الا زیدن، تو وہاں پر دیکھیں مستثنیٰ پر نصب آتا تھا۔ اگر یہاں پر ایسے ہی ہے، دیکھیں یہ کلام موجب ہے اور الا تو یہاں پر نہیں ہے غیرہ ہے، اور مستثنیٰ متصل ہے کیونکہ زید قوم کے اندر داخل ہے، تو یہاں پہ چونکہ زید پر نصب آنا تھا وہی نصب اب ہم غیر پر دیں گے اور ہم پڑھیں گے غیرہ زیدن۔ پھر اس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا اگر مستثنیٰ منقطع ہو کلام موجب ہو یا کلام غیر موجب ہو تو اس صورت میں بھی مستثنیٰ پر نصب آتا ہے۔ یہاں پر دوسری مثال میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ہے جان القوم غیر حمارن، وہاں پہ حمارن تھا الا حمارن، حمارن پہ نصب آیا تھا مستثنیٰ پہ، تو وہ مستثنیٰ والا اعراب آپ نے غیرہ کو دینا ہے، غیرہ کے بعد والے کو نہیں دینا، کیونکہ غیرہ کے بعد جو آئے گا وہ تو جر آئے گا ہر صورت کے اندر، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ بھی اس کے اوپر جر دے دیا۔ یا اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں ما جاءنی غیر زید القوم، ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ مستثنیٰ اگر مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو اور کلام غیر موجب ہو تو پھر بھی مستثنیٰ پر نصب آتا ہے۔ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو وہی اعراب نصب والا وہ ہم نے غیرہ کو دے دیا اور غیرہ کے اوپر ہم نے نصب پڑھا ہے۔ پھر ہم نے وہاں پر یہ بھی پڑھا تھا اگر کلام غیر موجب ہے اور مستثنیٰ الا کے بعد ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور ہے تو آپ اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مستثنیٰ کی وجہ سے اور ما قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں وہی بات ہے، کلام غیر موجب ہے اور یہاں پہ مستثنیٰ منہ مذکور ہے احد، تو یہاں پر دیکھیں ہم اس کو جیسا کہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا اس کے اوپر نصب پڑھ سکتے ہیں، وہی نصب آپ اس کے اوپر غیرہ پہ پڑھیں اور اب اس کو غیرہ زیدن پڑھیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو ما قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو ما قبل سے بدل بناتے ہوئے اس کو غیرو زیدن پڑھ دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیں کہ حضرت نے وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ اگر مستثنیٰ مفرغ ہو تو پھر اعراب جو ہے وہ عامل کے اعتبار سے آتا ہے کلام غیر موجب میں۔ یہاں پر وہی مثالیں ہیں ما جاءنی غیر زیدن، کیونکہ یہاں پہ عامل تقاضا کر رہا ہے رفع کا، تو وہ رفع جو ہم نے مستثنیٰ کو دینا تھا وہ رفع ہم نے غیرو کو دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر عامل تقاضا کر رہا ہے نصب کا، وہ نصب جو ہم نے مفعول ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ کو دینا تھا وہ ہم نے دے دیا ہے غیرہ کو۔ اسی طریقے سے یہاں پر عامل با حرف زر تقاضا کر رہا ہے جر کا،
وہ جر جو ہم نے دینا تھا مستثنا کو وہ ہم نے دے دیا ہے غیر کو۔ تو خلاصہ سارے سبق کا یہ ہے کہ جو اعراب آپ نے مستثنا پر پڑھنا ہوتا ہے وہ مستثنا جو الا کے ساتھ ہے وہی والا اعراب آپ لفظ غیرہ پر پڑھیں گے، غیرہ کے بعد نہیں، کیونکہ غیرہ کے بعد تو ہمیشہ جر ہی آئے گا۔ یہ تو بات ہوگی یہاں تک۔ اس کے بعد آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو لفظ غیر ہے انا لفظہ غیرہ، اس کی جو اصل وضع ہے یہ صفت کے لیے ہے، ما قبل موصوف ہوتا ہے اور یہ اس کی صفت بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ یہ استثناء کے لیے آتا ہے، لیکن اصل جو اس کی وجہ وہ صفت کے لیے آتی ہے۔ جیسا کہ لفظ الا، اس کی اصل وضع تو ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ صفت کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ لفظ غیرہ جو ہے اس کی اصل وضع ہے صفت کے لیے، لیکن کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے استثناء کے لیے، جیسا کہ لفظ الا، یہ اس کی اصل وضع ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی صفت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اب آگے حضرت نے دو مثالیں دی ہیں، جن دو مثالوں کے اندر لفظ الا یہ استثناء کے لیے نہیں آ رہا بلکہ صفت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثالیں آپ دیکھ لیں۔ پہلی قرآن مجید کی آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو الا ہے یہ الا غیرہ کے معنی میں ہے، یہ الا یہاں پہ حرف استثناء نہیں ہے۔ کیوں حرف استثناء نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کو استثناء مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو لفظ اللہ ہے یا تو یہ لازمی بات ہے یہ مستثنیٰ ہوگا، اور مستثنیٰ میں پھر آپ یہاں پر یہ سوال ہے کہ آیا یہ مستثنیٰ متصل ہے یا مستثنیٰ منقطع ہے۔ اگر تو آپ اس کو بناتے ہیں لفظ اللہ کو مستثنیٰ متصل، تو مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ منہ میں داخل اور شامل ہوتا ہے، تو پھر یہ جو لفظ اللہ ہے یہ ما قبل جو آلہہ ہے اس میں داخل اور شامل ہوگا۔ حالانکہ لفظ اللہ وہ معبود حقیقی ہے اور ما قبل جو آلہہ ہے وہ معبودان باطلہ ہے، معبود حقیقی معبودان باطلہ میں داخل اور شامل نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ مستثنیٰ متصل نہیں ہے، جب مستثنیٰ متصل نہیں ہے تو پھر مستثنیٰ منقطع ہوگا۔ تو دیکھیں مستثنیٰ منقطع بھی نہیں بن سکتا۔ مستثنیٰ منقطع کیوں نہیں بنتا؟ میں ایک مرتبہ دوبارہ تعریف دہراتا ہوں کہ مستثنیٰ منقطع وہ مستثنیٰ منہ کی ذات میں داخل اور شامل ہی نہیں ہوتا۔ تو اس صورت کے اندر لفظ اللہ لفظ آلہہ میں داخل اور شامل ہی نہیں ہوگا۔ تو جب داخل اور شامل ہی نہیں ہے تو پھر لفظ جو آلہہ معبودان باطلہ ہے اس کی نفی کس چیز کی؟ کیونکہ اس بات تو ہو رہا ہے معبود حق کا اور نفی ہو رہی ہے معبودان باطلہ کی۔ تو اس لیے خلاصہ یہاں پر یہ نکلے گا کہ یہاں پہ جو اللہ ہے یہ استثناء کے معنی میں ہو ہی نہیں سکتا، متصل ہو تب بھی خرابی لازم آتی ہے اور منقطع ہو تب بھی خرابی لازم آتی ہے۔ جب دونوں جگہ پر خرابی لازم آ رہی ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ غیرہ کے معنی میں ہے۔ یہ فرمایا اے غیر اللہ، اور اسی طریقے سے آپ کا یہ فرمانا لا الہ الا اللہ، یہاں پر بھی جو اللہ ہے یہ غیرہ کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ اس کو مستثنا اگر آپ کو اللہ حرف استثناء کے معنی میں مراد لیتے ہیں تو لفظ اللہ یا تو متصل ہوگا تب بھی درست نہیں ہے، منقطع ہوگا تب بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر منقطع مانتے ہیں تو منقطع ماننے سے یہ ہوگا کہ لفظ اللہ کا اس بات ہو رہا ہے، معبود برحق کا اس بات ہو رہا ہے، لیکن جو معبودان باطلہ ہے اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے خلاصہ سارے سبق کا یہ نکلے گا کہ یہاں پر جو اللہ ہے یہ غیرہ کے معنی کے اندر ہے۔ ایک چیز رہ گئی ترکیب، وہ ترکیب بھی یہاں پر دیکھ لیں کیونکہ آیت ہے اس کی ترکیب بھی ضروری ہوتی ہے۔ لو یہ حرف شرط ہے، کانا یہ فعل ناقص ہے۔ اچھا اس میں یہ دیکھیں فیہما، یہ جو ہے نا اس کو اب اس کا اسم نہیں بنا سکتے کیونکہ والی بات پہلے گزر چکی ہے، جو جار مجرور ہے یہ ظرف ہوتا ہے اور ظرف کبھی بھی اسم نہیں بنتا، یہ خبر ہی بنتی ہے۔ تو لہذا یہ ظرف مستقر کے متعلق ہو کر یہ کانا کی بنے گی خبر مقدم، اور یہ جو آلہہ ہے یہ بنے گا موصوف، اور یہ اللہ غیرہ کے معنی میں ہوگا۔ غیرہ مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کانا کا اسم، اور فیہما اس کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا شرط، اور لفسدتا یہ بنے گا اس کی جزا۔ اسی طرح آپ اس جملے کی ترکیب دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا یہ نفی جنس کا ہے اور الہ یہ بنے گا موصوف، اور یہ اللہ غیرہ کے معنی میں لفظ اللہ یہ بنے گا اس کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم بنے گا، اور اس کی جو خبر ہے موجودن وہ محذوف ہوگی، تو لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہماری اس کی ترکیب بھی مکمل ہو گئی ہے۔